ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة رسوله أو كما قال عليه الصلاة والسلام. آج ہمارے اور آپ سب کے لیے انتہائی سعادت اور خوش قسمتی کا مقام ہے کہ آج حضرت اقدس مولانا عظیم الدین صاحب کی اس مشہور و معروف مدرسے میں تقریباً 43 طلباء نے اللہ کے کلام کو اپنے دل و دماغ میں محفوظ کیا ہے. ان کے اعزاز و اکرام کے لیے اور حوصلہ افزائی کے لیے یہ جلسہ منعقد ہوا، جس میں ابھی آپ نائب امیر الہند دارالعلوم کے استاد حدیث الفقہ حضرت مولانا مفتی سلمان صاحب منصور پوری کا کلیدی اور اہم اور پرمغز اور پر اثر بیان انشاءاللہ سنیں گے. بس مختصراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشادات کی روشنی میں چند باتیں عرض کرنی ہیں. بلا شبہ ان طلباء عزیز کے والدین مبارکباد کے مستحق ہیں کہ اللہ عز و جل نے ان کو یہ توفیق مرحمت فرمائی کہ انہوں نے اپنے لخت جگر، اپنے نور نظر، اپنی اولاد کو اللہ کے کلام کو پڑھنے کے لیے اس مدرسے میں بھیجا. ان بچوں کے مخلص اساتذہ کرام بھی قابل مبارکباد ہیں کہ جنہوں نے اپنے وقت کو اللہ کے کلام کو ان بچوں کے دلوں میں، ان کے قلوب میں اتارنے کے لیے محنت کی. وہ معاونین مدرسہ جن کو قرآن سے اور حاملین قرآن سے اور ان مکاتب اور مدارس سے جہاں اللہ کے کلام کو پڑھایا جاتا ہے اس سے محبت ہے، انہوں نے بھرپور تعاون پیش کیا. آج کا یہ جلسہ، آج کی یہ نورانی مجلس حقیقتاً ان بچوں ہی کے لیے ہے. بس ایک دو باتیں ذہن میں رکھیے کہ ابھی آپ تھوڑی وقفے کے بعد یہ ایک خوبصورت منظر دیکھیں گے کہ ان بچوں کے سروں کو پر صافہ باندھا جائے گا، ان کا اعزاز و اکرام ہوگا. یقیناً یہ وہ لمحہ ہوتا ہے کہ جس وقت ان کے والدین کو جو مسرت اور خوشی ہوتی ہے اس کو الفاظ کا جامہ نہیں پہنایا جا سکتا. دنیا کی کوئی ڈگری اگر کسی بچے کو مل جائے، کوئی ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے، وہ لا کر لے، MBA MCA کر لے اور اس کا رزلٹ اچھا ہو تو ماں باپ کو خوشی ہوتی ہے. آپ نے دیکھا کہ اس کا نام اخباروں میں چھپتا ہے. جس کالج کا وہ اسٹوڈنٹ ہے اس کالج میں پروگرام ہوتے ہیں اور اگر وہ ٹاپ 10 میں ہے تو اس کو انعام و اکرام سے نوازا جاتا ہے. اس
اس میں شرعاً کوئی مضائقہ نہیں، کوئی حرج نہیں، لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ عزت و شرافت دنیا کے کسی عہدے میں نہیں، عزت و شرافت مالداری کی بنیاد پر نہیں، عزت و شرافت انسان کے کسی جگہ کے بڑے عہدے پر نہیں، بلکہ حقیقت میں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی عزت و شرافت اگر کسی کو ملی ہے تو وہ اس قرآن کی برکت سے ملی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد، شرفاء امتی حملۃ القرآن، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ میری امت کے جو شرفاء ہیں، یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے جو معزز حضرات ہیں، تو جن کو شریف اللہ کے پیارے نبی فرما رہے ہوں، جن کے اعزاز و اکرام کا تذکرہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک سے فرما رہے ہوں، شرفاء امتی حملۃ القرآن، میری امت کے معزز وہ حضرات ہیں جو حاملین قرآن ہیں۔ حاملین قرآن کا مطلب حافظ قرآن بھی ہوا، قرآن پر عمل کرنے والے بھی ہوئے، قرآن کی تلاوت کرنے والے بھی ہوئے، قرآن جن مکاتب اور مدارس میں پڑھایا جاتا ہے اس سے محبت کرنے والے بھی ہوئے۔ اس لیے میرے بھائی، میرے عزیز، قرآن کا ایک حق تو یہ ہے کہ اس کی روزانہ تلاوت کی جائے۔ افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے، یہ المیہ ہے کہ ہم نے قرآن کی تلاوت کو رمضان کے مبارک مہینے کے لیے خاص کر دیا، کسی کے انتقال پر جانا ہوا تو اس کے لیے خاص کر دیا، جبکہ اللہ کے کلام کا حق یہ ہے کہ روز آنا صبح اخبار دیکھنے کے بجائے فجر کی نماز کے بعد متصلاً یا فجر سے پہلے اللہ کے کلام کی جتنی اللہ توفیق دے، ایک پارہ، آدھا پارہ، پاؤ پارہ اس کی تلاوت کر لی جائے۔ ذرا یہ تو بتائیے کہ میدان حشر میں ضرورت کس بات کی ہوگی؟ کیا وہاں ہماری دولت کام آئے گی؟ ہماری دنیاوی عزت و وقار کام آئے گا؟ وہاں تو میدان حشر میں جو ترازو رکھا جائے گا اس میں ہماری نیکیوں کا پلڑا اگر بھاری ہوگا تو وہی کام آئے گا۔ اور آپ اندازہ لگائیے اور غور فرمائیے، آپ نے علماء سے سنا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قرآن کا ایک حرف بھی اگر کوئی پڑھتا ہے، سمجھ کر پڑھے بغیر سمجھ کر پڑھے، اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ الف لام میم پڑھے گا 30 نیکیاں لکھ گئی۔ اب آپ پاؤ پارا تلاوت کرتے ہیں، آدھا پارا تلاوت کرتے ہیں، دکان پر بیٹھنے سے قبل ایک صفحہ تلاوت کرتے ہیں، تو کم وقت میں زیادہ نیکیاں کمانے کا اس سے اچھا کوئی طریقہ نہیں ہے کہ ہر شخص یہاں سے یہ عزم مصمم کر کے اٹھے، پختہ ارادہ کر کے اٹھے کہ ہم روز آنا انشاءاللہ اللہ کے اس کلام کی تلاوت کریں گے نا انشاءاللہ۔ کیونکہ میدان حشر میں ایک نیکی ہمیں اور آپ کو دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوگا، سب ایک دوسرے سے بھاگیں گے۔ اس وقت احساس ہوگا کہ کاش کی دنیا میں ہم نے اللہ کے کلام کو تلاوت کر لیا ہوگا۔ دوسرا حق قرآن کے حقوق کا ہے۔ قرآن نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے اس کو اپنی زندگیوں میں کریں، جن گناہوں سے رکنے کا حکم دیا ہے اس سے اپنے آپ کو روکیں، یہ بھی قرآن کا حق۔ خالی تلاوت بھی کافی نہیں، قرآن کی عظمت بھی ہمارے دل میں ہو، قرآن کے حقوق کے مطابق ہم اپنی زندگی اپنی اور اپنے بچوں کی گزاریں، یہ بھی قرآن کا حق۔ میں مختصراً 1-2 باتیں عرض کر کے اجازت چاہوں گا۔
آج ہم اپنا محاسبہ کریں اور اپنا جائزہ لیں، اپنے بیوی بچوں کی طرف دیکھیں، اپنے گھر والوں کی طرف دیکھیں کہ خوشی کا موقع ہو یا غم کا موقع ہو، اس وقت قرآن کے مطابق ہماری زندگی ہوتی ہے، یا جس برادری سے یا جس خاندان سے یا جس بستی سے ہمارا تعلق ہوتا ہے، اس کی جو رسوم و رواج ہیں، اس کی جو رسومات ہیں، اس میں ہم سب گھرے ہوئے ہیں۔ یہ شادیوں کا موقع ہے۔ آپ نے یہ دیکھا کہ ہم نکاح کے لیے جا رہے ہیں، ایک عبادت کے لیے جا رہے ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کو زندہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اور نمازوں کو چھوڑ رہے ہیں۔ بہت چیزیں طے کرتے ہیں ہم کہ گاڑی میں لوگ اس وقت بیٹھیں گے، شہر میں بارات کب پہنچے گی، کس پیٹرول پمپ پہ گاڑیوں میں پیٹرول بھرایا جائے گا، گاڑیاں جہاں جا رہی ہیں اس میرج لان کی لوکیشن کیا ہے، اس کو سینڈ کر دیا جائے۔ ایک ساتھ اس وقت پہنچیں گے کہ اللہ کا کوئی بندہ ان میں ایسا ہوتا ہے جو یہ سوچے کہ نمازوں کا جو وقت ہوگا وہ نمازیں کہاں پڑھی جائیں گی۔ وضو کا اہتمام ہے نہیں، ہماری مستورات بھی جیسا کہ معلوم ہوا سن نہیں ہے۔ اگر وہ بارات میں جا رہی ہیں اور میک اپ کر کے جا رہی ہیں، کیا ان کے اندر یہ احساس پیدا ہوا کہ ہم وضو کر کے نماز کا اہتمام کریں؟ میرج لان میں نکاح ہو رہا ہے، چاہے کہیں بھی نکاح ہو رہا ہو، لیکن یہ تصور ہمارے ذہنوں سے ختم ہو گیا۔ آج ہم نے نکاح اور شادی کو دو خاندانوں کا آپس کا جوڑ سمجھ لیا، پھر قرآن کے مطابق ہماری زندگی کہاں گزری؟ میں اپنی ماں و بہنوں سے بھی کہنا چاہوں گا کہ خدا کے لیے آپ اللہ کی بندی ہیں، پیارے نبی کی امتی ہیں۔ آپ یہ دیکھیے کہ وہ کون سے عمل ہیں جس سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ آپ اپنی خاندان کے رسم و رواج کو نہ دیکھیے، آپ ان رسومات کو نہ دیکھیے۔ ہو سکتا ہے کہ اگر آپ شادی میں بہت سی رسومات نہ کریں تو آپ کے خاندان والے آپ سے ناراض ہو جائیں۔ اس لیے میرے بھائی، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم شادی اور بیاہ کے اس نیک عمل کو بھی قرآن کے مطابق کریں گے تو انشاءاللہ دنیا میں بھی اعزاز ہوگا اور اس نکاح اور شادی میں بھی برکت ہوگی۔ ایک بچی کو جب ہم لاتے ہیں تو اگر وہ مروجہ جہیز نہ دے سکے، اس کا باپ نہ دے سکا، تو اللہ معاف فرمائے، فقیر کے پاس بہت سے مسئلے آتے ہیں کہ باپ بھی تانا دے رہا ہے، شوہر بھی دے رہا ہے، گھر کے افراد بھی دے رہے ہیں کہ تمہارے والد نے دیا ہی کیا ہے، میرے بڑے بھائی کی شادی میں مجھے یہ ملا ہے۔ اے نوجوانوں اور اے نوجوانوں کے ذمہ دار باپ اور ان کی ماں اگر میری بات سن رہی ہو تو یاد رکھیے، آپ مرد قوام ہے، حاکم ہے۔ میں تو یہ کہتا ہوں، اکثر میں ایک بات کہتا ہوں کہ جس طرح ایک فقیر کسی دروازے پر جاتا ہے اور اسے کم ملے تو وہ برا بھلا کہتا ہے، زیادہ ملے تو دعائیں دیتا ہے۔ ہم میں اور ان فقراء میں کیا فرق ہے جو ان رشتوں کو قبول کرتے ہیں جہاں زیادہ جہیز ملے، یا ڈیمانڈ کرتے ہیں اور ڈیمانڈ کے مطابق نہ ملے؟ ظاہر ہے کیا فرق ہے، ہم تو ان سے بڑے فقیر ہوئے۔ اللہ ہم سب پر رحم و کرم کا معاملہ فرمائے اور سادگی کے ساتھ سنت کے مطابق نکاح کے اس مقدس عمل کو کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اسی بات کو اللہ کے پیارے نبی نے اس حدیث میں فرمایا اپنے ارشاد میں کہ میں تمہارے درمیان دو باتیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم اس پر عمل کرو گے تو گمراہ نہیں ہو سکو گے، راہ راست سے نہیں ہٹو گے، صراط مستقیم پر چلتے رہو گے، جنت میں جاؤ گے، جہنم سے بچو گے۔ کیا ہے دو باتیں؟ ترکت فیکم امرین، دو معاملے، دو باتیں اگر میں تم میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، تم نہیں گمراہ ہو سکتے کہ جب تک مضبوطی سے اس کو نہیں پکڑو گے۔ مضبوطی سے پکڑنا کا مطلب یہ ہے عمل نہیں کرو گے۔ ایک اللہ کی کتاب یعنی قرآن، ایک پیارے نبی کا طریقہ، ہم سب یہ عہد کر کے اس جلسے سے جائیں کہ انشاءاللہ ہم اللہ کے پیارے نبی کے طریقے کو بھی نہیں چھوڑیں گے اور اللہ کے کلام
کی عظمت بھی کریں گے، اس کی تلاوت بھی کریں گے، اور اس میں جو احکامات آئے ہیں جن کو علماء گاہے بگاہے بیان کرتے ہیں اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے۔ اللہ ان باتوں پر اس حقیر کو بھی اور تمام سننے والوں کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔